کامیابی کی پروان چڑھتا ہے تو اس کو ہیٹ ملتا ہے یا پھر بہت سارا پیار ملتا ہے؟ آپ چونکہ سیاست میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا ہیٹ ملا ہے اور یا پھر آپ کو مطلب کہ رلا ملا کام ہے کوئی؟ نہیں، الحمدللہ ہمیں ہیٹ تو بالکل نہیں ملا، اور اس طرح کی عزت ملی ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہر جگہ پہ بہت سی بزرگ شخصیات بھی اس عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اور ایون ہم دوسری جماعتیں، میں تو نام ان کا بھی لینا پسند نہیں کرتا، دوسری جماعتوں کے ذمہ داران، عہدیداران کے ساتھ بھی ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی بڑی محبت اور عقیدت کا جو ہے نا وہ ان کا نظر آتا ہے ہمیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہیٹ والی بات ہمارے میں نہیں ہے۔ ہاں، دوسرے جو ہے وہ ان کے کام ہیں، اس وجہ سے ہیٹ بندے کرتے ہیں، لیکن ہم نے تو اس طرح کا کوئی مفاد نہ اٹھایا ہے۔ ہم جب بھی نکلے ہیں ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں ناموس رسالت کے لیے، پرچے لیے ہیں ناموس رسالت کے لیے لیے ہیں، کسی اپنا ذاتی عمل کی وجہ سے ہم نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ ہمیں شرمندگی ہو کہ جی کوئی غلط کام ہو گیا تو پرچہ ہو گیا۔ ہمیں تو الحمدللہ اس چیز کی سعادت، خوشی ہے اس چیز کی کہ ہم ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ ظلم کیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے انہوں نے۔ تو ایسی تو کوئی بات نہیں، ہیٹ والی بات میں تو نہیں سمجھتا کہ وہ دوسری جماعتوں میں ہوگا، ہمیں تو ہر جگہ پہ پیار ہی ملتا ہے۔ اچھا جی بھائی، آپ کے اگلے اقدام کیا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن بھی قریب ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ اور بلدیاتی الیکشن کو پیچھے چھوڑ کے اگر حکومتی سطح پر بات کریں، ٹھیک ہے، آپ کا کیا رد عمل ہے؟ کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں آگے؟ کچھ ہماری آڈینس کو کچھ جی الحمدللہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہم صف بندی کر چکے ہیں۔ ہماری یونین کونسل وائز باڈیز مکمل ہیں، ہماری 15 رکنی باڈی ہوتی ہے جسے شورا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر گاؤں اور وارڈ میں بھی باڈیز بنائی جا رہی ہیں، اور ہماری وہ بھی 85% کے لگ بھگ جو ہے وہ مکمل ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ابھی حلقہ بندیاں بھی چینج ہوئی ہیں کچھ صوبائی کی، کہ کچھ دیونا منڈی والی سائڈ سے علاقہ انہوں نے نکالا ہے اور دوسرا علاقہ ہے، لیکن ہمیں اس چیز کی کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے۔ الحمدللہ بابا جی کا فیضان ہے کہ ہمارا کارکن ہر جگہ پہ موجود ہے، کوئی گاؤں ایسا نہیں۔ پچھلے الیکشن میں نے 200 سٹی جلال پور جٹا کے علاوہ 200 گاؤں تھے، اور کم و بیش میں 25-30 گاؤں میں صرف میں گیا ہوں، جلسے کر چکا ہوں، لیکن کوئی بھی ایسا گاؤں نہیں ہے جدھر سے تحریک کو ووٹ نہ ملا ہو۔ اس لیے جو ہے نا یہ نظریہ ہر جگہ پہ موجود ہے، اور الحمدللہ ہمارے کارکنان دن رات محنت کر رہے ہیں اور اس نظریے کو تقویت بخشی جا رہی ہے۔ تو ہم ہر محاذ پہ جو ہیں ان مخالفین کے سامنے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ تو کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ تحریک لبیک یا رسول پاکستان کا اتحاد ہو، تو مجھے بتائیے گا کیا واقعی اتحاد ہے یا بس یہ افواہیں ہیں؟ مجھے تو اس پہ بڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ بندے باتیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی سامنے تو لائے نہ، کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے یا بات چل رہی ہے۔ ہمارے قائد محترم نے بڑا کلیئرلی اس کو کہا ہے کہ ہم جس نظریے کے لیے آئے ہیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، کسی اور جماعت کے پاس وہ نظریہ نہیں ہے، وہ مقصد نہیں ہے، تو ان کے ساتھ اتحاد تو ناممکنات میں سے ہے۔ اور ہمارے قائد محترم نے بڑے کراچی میں ایک ریلی میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے لیے صرف ہم نے لٹر ایڈجسٹمنٹ رکھی ہوئی ہے، اتحاد والی تو اس میں بات ہو ہی نہیں سکتی، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارا الحمدللہ تحریک کا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے اور نظریہ ہر جگہ پہ، اور الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ یہ تو اب انشاءاللہ تعالی الیکشن آئے گا تو ان کو ہم ایک سرپرائز دیں گے کہ تحریک لبیک نے جو کام کیے ان کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جماعت ہے جو کہ اسلام کو آگے لے کے چلے، سراج الحق صاحب، ٹھیک ہے، ان کی جو جماعت ہے جماعت اسلامی، کیا آپ ان کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے یا پھر یہ ٹی ایل پی علیحدہ ہی رہے گی، اکیلی جماعت رہے گی؟ جی ہمارا پہلے بھی میں نے کہا کسی کے ساتھ اتحاد نہ ہوا ہے اور نہ ہونے جا رہا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے جو بھی جماعتیں ہیں اسلام کا نام یوز کر کے بھی بندوں نے بڑے بڑے اپنے مفادات نکالے ہوئے ہیں،
یہ تقریباً جو ہے ساری جماعتیں، میں کسی کو مینشن نہیں کرنا چاہ رہا، اوور آل ایک ہی تھالی کے جو ہے وہ چٹے وٹے ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ اتحاد ہو۔ ہاں، ہمارے نظریے پہ ناموس رسالت، ختم نبوت، اسلام، پاکستان، عوام، اس کے اوپر کوئی جماعت آئے گی تو امید ہے کہ ہمارے قائد محترم وہ اس کے ساتھ جو بھی انہوں نے کرنا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی ہے یا نون ہے یا کاف ہے، جیم میم جو بھی ہے، یہ سب کا کوئی اسلامک ٹچ تو یہ دے لیتے ہیں، لیکن اسلام نافذ کرنے والی بات نہیں کرتی، کیونکہ جب تک ہم ایک اپنے 6-5 فٹ کے جسم پہ اسلام نافذ نہیں کر سکتے تو ہم نے ملک میں کیا نافذ کرنا۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اسلامی ٹچ دے دیتے ہیں، اس کے علاوہ آگے ان کے پاس بات کوئی نہیں ہے، اور ہماری عوام بولی بالی اس منافقت میں آ جاتی ہے۔ لیکن بہت حد تک اب آنکھیں کھل چکی ہیں۔ آپ نے وہ انقلاب بھی دیکھ لیا جو مارچ تھا، وہ جس طرح وہ پٹا، وہ فیل ہوا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب عوام کو جو ہے نا پتہ چل چکا ہے کہ یہ سب عوام کا خون پسینہ نچوڑنے کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، اپنے شاہانہ پروٹوکول میں رہتے ہیں۔ اور میں آپ کی بات ایک اور چیز کا اضافہ کروں کہ ہمارے لیڈر اس وقت بھی قبلہ امیر المجاہدین علامہ ہادم رضوی صاحب اور ان کے صاحبزادے مسجد کی رہائش میں رہ رہے ہیں، ان 5-4 مرلے کے گھر کے اندر رہ رہے ہیں۔ کوئی اس طرح کا شاہانہ پروٹوکول نہیں، حالانکہ انہوں نے اغیار نے بڑی بڑی آفرز کی، ان کو بڑے بڑے لالچ دیے، لیکن ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ وہ ہمارے لیڈر جو ہے نا وہ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت دی، اور ہمیں بھی دعا ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے، اور اس مشن کے ساتھ جو ہے نا جینا بھی اس مشن کے ساتھ اور مرنا بھی اس مشن کے ساتھ ہمیں فرمائے۔ اچھا علی بھائی، آخری سوال ہے میرا کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ کوئی بھی اگر یہی مشن جو ہمارا مشن ہے لے کے آتی ہے، تو کیا اگر پی ٹی آئی اپنا موقف بدل کے اگر آپ کے مشن کے ساتھ ہی لگ جائے، پی ایم ایل این لگ جائے، پیپل پارٹی لگ جائے، جماعت اسلامی لگ جائے، تو کیا پھر بھی آپ اتحاد نہیں کریں گے، یا مطلب کوئی اس طرح کا سسٹم ہوگا؟ دیکھیں جی، میں تو ایک تجزیہ ہی کر سکتا ہوں نا، وہ میں نے پہلے بتا دیا۔ ویسے ہماری قیادت ہے، قبلہ سعد رضوی صاحب ہیں، اتحاد والی تو بات 99.99% ناممکنات میں سے ہے۔ اگر وہ کوئی اتحاد کسی کے ساتھ کریں گے بھی تو ہمیں یہ کبھی امکان ہے، یقین ہے کہ وہ اپنے کسی مفاد کے لیے نہیں ہوگا، وہ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے ہوگا، اور ہم ان کے پیچھے ان کے اس عمل پہ بھی ہم لبیک کہیں گے، ہمیں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایون کہ کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مجھے اپنی سیٹ سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ میں الیکشن کانٹیسٹ کروں گا، اور میں نے اپنے جو ہماری پی پی کی شورا ہے ان کے ساتھ بھی میں نے شیئر کیا تھا کہ اگر میرے سے کچھ اچھا بندہ بھی نظر آتا ہے جو کہ اس کام کو لے کے آگے چل سکتا ہے تو میں اس کے بشانہ بشانہ چلنے کو تیار ہوں۔ میرے پہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن وہ دوسروں کے پاس بھی بڑا ہے، لیکن ان کی لالچ ہوس ختم نہیں ہوتی، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہونی بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم کسی بھی، اور ہمارے جو مفتی قاسم فہری صاحب سٹنگ ایم پی ہیں سندھ اسمبلی کے، انہوں نے ایون اپنی تنخواہ بھی جو ہے گورنمنٹ کی وہ بھی اپنی ذات پہ نہیں لگائی، ان کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے، وہ بھی اپنے حلقے میں عوام کی فلاح کے لیے لگائی ہے، اور وہی مشن ہم بھی لے کے چلے ہوئے ہیں۔ اور اگر گورنمنٹ میں جب ہمیں وننگ پوزیشن ہوتی ہے، ہماری سٹنگ گورنمنٹ آئے گی، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جتنے بھی ایم این اے ایم پی ایز ہوں گے، کبھی یقین ہے مجھے، میں اپنے ذات کا تو کہہ رہا ہوں کہ میں سمجھوں گا کہ میں گورنمنٹ کا پیسہ لے کے اپنی ذات پہ بھی لگاؤں، بے شک وہ تنہا کی مد میں ہو تو میرے لیے وہ حرام ہے کہ عوام، حلقے کی عوام وہ ایک ایک روٹی کو ترسے اور ہم وہ تنہائیں لے کے وہ اڑائیں۔ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، روزی روٹی اپنے کاروبار سے بھی ملتی ہے، تو میں تو اس کی نفی کروں گا بالکل۔ کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، عمر ثانی، حضرت عمر ثانی کے دور میں جب وہ سلطنت کے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے تو اسی اثناء میں ان کی بیوی آ جاتی ہے اور چراغ جل رہا ہے، اور وہ
ان سے کوئی گفتگو شروع کرتے ہیں تو جو ہے حضرت عمر چراغ بند کر دیتے ہیں، اور بیگم پوچھتی ہے کہ آپ نے چراغ کیوں بند کر دیا؟ میں نے کچھ معاملات آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تک میں حکومتی کام کر رہا تھا، جو چراغ جل رہا تھا، اور چراغ میں جو تیل ہے وہ حکومت کے پیسے کا تیل تھا۔ اب چونکہ ہمارا نجی معاملہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کے پیسے کا وہ تیل بھی لگے۔ اور انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر اپنی جو ہے وائف کے تمام زیورات جو ہے وہ بھی خزانے میں جمع کرا دیے تھے کہ وہ زیورات پہن کے جائیں گی تو دوسری عورتیں کیا دیکھیں گی کہ یہ تو عمر کی بیوی ہے، وہ سونا پہن رہی ہے اور ہمارے پاس سونا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کی سوچ ہمیں چاہیے، اس طرح کا جو سوچ آئے گی تو پھر ہی تبدیلی آئے گی، ادروائز یہ ٹچ دینے سے اور جھوٹے نعروں سے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اچھا علی بھائی، آخر میں ہماری آڈینس کو آپ کے پیغام دینا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پیغام یہی ہے میرا کہ سب کو آزما کے دیکھ لیا، اور مومن کی یہ شان ہے کہ مومن ایک بل سے 2 دفعہ ڈنگ نہیں کھاتا، اور کوئی بھی میرا خیال ہے ایسی جماعت نہیں رہی اس ملک کے اندر جس کو عام عوام نے چیک نہ کر لیا ہو۔ تو میری یہ اپیل ہے کہ آپ کی بہتری کے لیے، آپ سب کی بہتری کے لیے ایک دفعہ تحریک لبیک پاکستان، جس کا انتخابی نشان کرین ہے، اس کو بھی آزما کے دیکھیں۔ اور ایک اور چیز میں بتاؤں آپ کو، جو بندہ دیندار ہوتا ہے، جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے۔ اور جن کو دین کی سمجھ ہی نہیں، اور ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے دین اور سیاست کو الگ الگ کر دیا ہوا، حالانکہ سیاست جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، دین کا ایک جز ہے۔ اور سیاست انبیاء نے کی، مسجد نبوی میں سیاست ہوئی۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ امور سلطنت جو ہے وہ سر انجام دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے بھی انبیاء نے جو ہے وہ سیاست کی ہے، اور آج یہ سیاست ان حکمرانوں کی وجہ سے ایک گالی بن چکی ہے۔ اور اس وقت عام عوام کے ذہن میں یہی ہے کہ سیاست جو ہے وہ غنڈہ گردی ہے، وہ کرپشن کرنے کا نام ہے، اسی کو سیاست سمجھتے ہیں۔ تو سیاست ایک بڑا پاک جو ہے چیز ہے، اور اس کو جو ہے نا ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے ایک گالی کی شکل دے دی ہوئی ہے۔ اور میں عوام سے جو ہے ایک درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ اللہ کے دین کے ساتھ چلنے والے بندے، عشاقان رسول، آپ نے دیکھ لیا کہ کسی بھی میدان میں تحریک لبیک نے ہار نہیں مانی اور اللہ نے فتح دی ہے۔ یہی بات آپ دیکھ لیں کہ اس میدان میں اگر حکومت تحریک لبیک، انشاءاللہ تعالی ہمیں تو بڑا یقین ہے کہ کسی میں بھی ناکامی نہیں ہوئی، تو تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسائل گنوانا چاہیں تو میرا خیال ہے 24 گھنٹے بھی لگے رہے تو مسائل تو ختم نہیں ہوں گے، لیکن اس کا حل یہی ہے کہ جب دین تخت پہ آئے گا ہر مسلم عزت پائے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو جی ناظرین، آپ نے سنا میر علی رضا صاحب کا لائف سٹائل، ان کا یہ آگے کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان آخر ہے کیا، ٹھیک ہے، ان کا موقف بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان حسنین نیم کو اجازت دیجیے گا، اور دیکھتے رہیے ریئل اینڈ ٹیلنٹ۔